تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا. اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ اثر، بالکل غلط ہے. الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ، کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے اثر بھی پڑھ لی ہو. سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو اثر کے قریب لے کر گئے، اثر کو مقدم کیا. لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس پہ میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہے گا میں نے، تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا، تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت. تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ اثر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو؟ یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا. تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو. پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں. میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے. کمبختوں تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو. میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے. تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو. اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے. السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ. اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں. وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں. ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا. ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا. یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا. اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی. پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی اثر پڑھ لی ہے، یا ظہر کو اثر تک قضا کیا ہے؟ یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد. ان کو فضول قسم کی، جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے. اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مخنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے. یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اثر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے، یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے. ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا. استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب کسی کو کیا پتا، وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے. وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے. وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے. میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پھر بولتے رہتے. تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا، یوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے. تو وہ یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار؟ یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں. وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھر میں لپیٹ رہا ہوں. اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا. میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار. کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے یار، اب اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں. ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا، تو ہمیں بڑی ہنسی آئی. تو اگلا پھینکے جا رہا ہے، آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے، یعنی مسجد سے باہر نکل کے. تم ترجمہ دیکھ لو اس کا، اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے. عربی الفاظ تو دیکھو نا، تم علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ اثر اکٹھی ہو رہی ہے، مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے.
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے. اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی تو یہ آسانی نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتے ایسے بھی پڑھ لیں گے, تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ؟ تو میں ان پہ پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کر کیا کریں, جب بھی بولے کریں ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں یہ ریسرچ, بھائی اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا کہ میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کر دیے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے. دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا, پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکسولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بدنظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بدنظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا, کرتے رہو, تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, 1 سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, 1 سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ, اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا, اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا, اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے, لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا, اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا, اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا.
कितनी बड़ी मुजरिम थी वो औरत, कितनी जलील औरत थी वो, कि जो मियां बीवी के खास मामलात होते हैं उसमें वो बेशरम औरत जो है उसके उसके बगैर कपड़ों की वीडियो वायरल कर रही है और लोग उसे एक लफ्ज कहने के लिए तैयार नहीं है, सारा नजला आमिर लियाकत पे उतार रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का ना बहुत बड़ा ऐब है कि जो गुनाह कुछ वायरल कर रहा है उसको एक लफ्ज नहीं बोला जाता और सारा नजला उस पर जो छुपके गुनाह कर रहा है, जो छुपके कर रहा है तो शरीयत ने तो उस पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है। हाँ, खुलेआम कर रहा है तो फिर उसको जलील करते फिरो। तो ये बहुत बड़ा इल्मिया है हमारी सोसाइटी का भाई, बता रहे होते हैं मजे ले लेके उसने ये किया, और फिर इनमें अक्सर झूठ भी होता है, हमेशा सच नहीं होता इसमें। तो इसलिए और खास तौर पे तलाक के बाद ना ये जहन में रखो, मियां बीवी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, इन इल्जामों को कभी वैल्यू ना दिया करो। शौहर कहते हैं मेरी बीवी गलत थी इसलिए मैंने तलाक दे दी, बोलो तू उल्लू का पट्टा है, जब दे दी है तेरी बीवी नहीं है, जो शर्म नहीं आती किसी अजनबी औरत के बारे में ऐसी बातें करता हुआ, बस नहीं अच्छी थी तूने छोड़ दिया ना, तो तेरा काम था कर लिया, अब क्यों बोल रहा है कि वो ऐसी थी वो वैसी थी। मीडिया पे जब भी कोई बेगैरत आया करे ना, तलाक देके बोला करे मेरी बीवी ने ये किया इसलिए मैंने छोड़ा, उस बेगैरत गालियां लिख के दिया करो, गालियों का असर पड़ता है। आप समझ रहे हो कि उस पर असर नहीं होगा, होगा असर, जब गालियां जाएंगी ना दबा के, वो पढ़ेगा कमेंट्स, उसकी नींदें उड़ेंगी, बोलेगा मैंने गलत कर दिया। और इसी तरह औरत अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही हो ना लड़की के बाद, इसने ये यूं था, ये यूं था, ये यूं करता था, ये लड़कियों से बातें, उसको बोलो तू एक नंबर की क्या है, बेशरम है, जब तेरा मियां नहीं है तो तुझे क्या लेना देना। तो ये हमारी सोसाइटी में ना, और मीडिया वाले भी चस्के लेते हैं बिल्कुल, तो बहुत मजे ले लेके इसको वायरल कर रहे होते हैं। तो ये इस्लाम में हराम है, गुनाहे बोलो कबीरा है। इसी तरह भाई कहते हुए डर लगता है लेकिन मसला है मैं छुपा नहीं सकता, मर्द के लिए दाढ़ी काटना भी गुनाह है, बोलो कबीरा है, ये भी गुनाह कबीरा में आता है, तगयीर खल्क़िल्लाह में आता है। औरत का आईब्रोज बनाना गुनाह है, बोल दो ना कबीरा है, क्योंकि नबी ने लानत की है। हाँ, किसी औरत की आईब्रोज बहुत ज्यादा घनी हो और आपस में बहुत ज्यादा मिली हुई हो तो फिर इतना सेटिंग की जा सकती है कि उसको नॉर्मल हालत, ब्यूटी की नीयत से नहीं, ऐब दूर करने के लिए उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाया जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे दांतों में जो खला पैदा करेगा ना ब्यूटी के लिए, नबी ने उस औरत पे लानत की है। अरब के में ऐसा होता था, खवातीन क्या करती थी, उस जमाने में भी डेंटिस्ट होते थे, तो दांतों में ना खला पैदा करवाती थी, क्योंकि दो दांत में अगर बीच में गैप हो थोड़ा सा, बाज लोगों पे अच्छा लगता है ना, बोल दो अच्छा लगता है, वो बाजों के नहीं भी लगता। तो नबी ने लानत फरमाई, अल मुतफल्लिजात, वो औरतें जो दांतों में गैप पैदा करवाती हैं उन पर अल्लाह की लानत। क्यों? अल्लाह की बनाई हुई तखलीक को क्या कर रही हैं, चेंज। दांतों की सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी नाक जैसी है अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड है, उसको चेंज मत करो कि ऑपरेशन करके इतनी बारीक ना, वो डॉक्टर दिखा रहे होते हैं ये वाली नाक पसंद है, ये माइकल जैक्सन की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है, कौन सी सूटेबल है। ये नहीं है भाई, जो अल्लाह ने नाक दे दी वही है। हाँ, किसी में ऐब पैदा हो जाए, चाहे वो पैदाइशी हो या एक्सीडेंट की वजह से हो, उस ऐब को दूर करना जायज है। अब एक्सीडेंट हुआ, अच्छी वाली नाक दाएं बाएं हो गई तो उसको सेटिंग पे ला सकते हो भाई। या पैदाइशी तौर पर पैदा हुआ बच्चा, कोई नाक उसकी गैर मामूली तौर पर भद्दी है जो आम लोगों की होती नहीं है, कोई गैर मामूली है, तो उसको ऑपरेट करके नॉर्मल कंडीशन में। इसी तरह दांत आगे भी नहीं कर सकते पीछे भी नहीं, लेकिन किसी के पैदाइशी तौर पे दांत बहुत ज्यादा आगे निकले हुए नहीं, जब दांत निकले तो बाज लोगों के दांत ऐसे होते हैं ना, होंठों से बिल्कुल बाहर आ रहे होते हैं, कुदरती तौर पर एक ऐब है, वो खाने में मुश्किल, पीने में मुश्किल, वो हर वक्त दांत दिखा रहे होते हैं लोगों को। तो ऐसी सूरत में ये चूंकि एक ऐब है, उसको ऑपरेट करके नॉर्मल कंडीशन पे लाना बोलो जायज है। तो इसी तरह आईब्रोज बनाना औरत के लिए, ब्यूटी के लिए हराम है, लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा जंगल बना हुआ है और बिल्कुल मिली हुई आपस में, तो उनको इतनी कंडीशन में लाना जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल औरतों की होती है। लेकिन ऐसी 100 में 2-4 ही होती हैं ऐसी औरतें जिनकी बहुत ज्यादा भद्दी आईब्रोज हो, वरना खवातीन इस फतवे का सहारा लेके फिर क्या करती हैं, अच्छा हमारी भी भद्दी है, आपके भद्दी हैं या नहीं इसमें आपकी राय का एतबार नहीं है। अगर आपकी ऐसी है जैसे नॉर्मल खवातीन की होती हैं तो बस ये इसको छोड़ दें अपने हाल पे। हाँ, अगर 100 में कोई 2-4 खवातीन ऐसी होती हैं, जैसे 2-4 होते हैं जिनकी नाक बहुत ही मोटी पैदा हो गई, 2-4 होते हैं जो बेचारे लंगड़े पैदा हो जाते हैं, 2-4 होते हैं सैकड़ों में जो कोई माजूर होते हैं, तो ऐसे ही 2-4 खवातीन सैकड़ों हजारों में ऐसी हो सकती है जिनकी आईब्रोज बहुत ज्यादा भद्दी हो, वो उसको सेटिंग पे ला सकती हैं। समझते हो? तो इसी तरह नाखून ना काटना, नबी ने 10 चीजें पैगंबरों की फितरत में बताई हैं, उनमें नाखून काटना। ये जो फैशन के लिए छुरे घोंपे हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े चाकू निकले हुए होते हैं, अच्छे भी नहीं लगते, ये दहशत होती है और कितनी तकलीफ होती है खवातीन को खाना खाने में, और जो है वो किस कदर मुसीबत है यार। एक
ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی؟ کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغیر خلق اللہ میں داخل ہیں, یہ سب کبائر میں داخل ہیں, تو ان سب سے بچنا ہے.